میں جب اسمبلی میں تقریر کرتا ہوں ایسا لگتا ہے میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں, کوئی سننے والا نہیں ہے. شہباز شریف آیا تھا کوئٹہ, انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی, تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی, ہمیں دعوت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ میں فارم 47 کا پیداوار نہیں ہوں, میں ضلع گوادر کا حقیقی نمائندہ ہوں. لوگوں نے, میں نے ووٹ کے ذریعے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے. میں واضح کرتا ہوں ضلع گوادر میں میرے فیصلے, میں ضلع گوادر کا نمائندہ ہوں. ضلع گوادر کا فیصلے کرنل اور برگیڈ. بلوچستان جل رہا ہے, بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں, سڑکوں پہ مر رہے ہیں. اس سال میں لوگوں کو روزگار دیں, اس سال میں لوگوں کو مواقع دیں, نوجوانوں کو مواقع دیں. اس موقع پر بھی بارڈر کو بند کرتے ہیں, روزگار پر خطرے لگاتے ہیں, نوجوانوں کو بے روزگار کرتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں, کوئی حکومت جہاں علاقہ جل رہا ہو وہ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں یا روزگار چھین لیتے ہیں؟ نوجوانوں کو روزگار دیتے ہیں یا روزگار چھین لیتے ہیں؟ ہماری حکومتیں ہیں کہ جہاں بلوچستان جل رہا ہو اس ماحول میں بھی وہ بارڈر بند کر دیتے ہیں, کاروبار بند کر دیتے ہیں تاکہ لوگ بے روزگار ہو جائیں, سڑکوں میں بھی مر جائیں اور بھوک سے گھروں میں بھی مر جائیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے. ایک طرف ساحل بلوچستان کو ڈالر مافیا کے حوالے کریں, دوسری طرف آپ بارڈر بند کر دیں, لوگوں کو بے روزگار کر دیں, تیسری طرف پورا ایک امن و امان کا, قاتلوں کو اجازت ہے پورے بلوچستان میں لوگوں کو قتل عام کرے. حکومت پر کہاں ہے, حکومت کیا پر کر رہی ہے؟ ان حالات میں آپ دیکھیں ہمارے بلوچستان کی بہت حالت ہے. میں اپنے ضلع گوادر کی بات کروں, یہ بھی میں واضح, اسی لیے میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں. یہ مسئلہ جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے ہر وزیر کو درپیش ہے, ہر ایم پی اے کو درپیش ہے, ہر ایم این اے کو درپیش ہے, لیکن وہ بول نہیں سکتے, وہ بات نہیں کر سکتے, اوپن میڈیا کے سامنے بات نہیں کر سکتے. میں فارم 47 کا پیداوار نہیں ہوں, میں ضلع گوادر کا حقیقی نمائندہ ہوں. لوگوں نے, میں نے ووٹ کے ذریعے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے. میں واضح کرتا ہوں ضلع گوادر میں میرے فیصلے, میں ضلع گوادر کا نمائندہ ہوں. ضلع گوادر کا فیصلے کرنل اور بریگیڈیئر کرتے ہیں. وہ کرنل اور بریگیڈیئر میرے فیصلے جو چوکیدار ہیں, جو آئین پاکستان کی روشنی میں وہ پبلک سرونٹ ہے. ایک نوکر پبلک کا, ایک چوکیدار میں ہمارا فیصلہ کرے اور ایک عوامی نمائندوں کو نظر انداز کر دے, عوامی نمائندوں سے پوچھے نہیں. ہیلتھ میں مداخلت ہے, ایجوکیشن میں مداخلت ہے, پبلک ہیلتھ میں مداخلت ہے, انتظامیہ میں مداخلت ہے, ہر حوالے سے مداخلت کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں میڈیا کے سامنے, سربندر میرا ایک گاؤں ہے, میرا علاقہ ہے, میرا آبائی علاقہ ہے, وہاں گرلز ہائی اسکول ہے, میرا گاؤں کا ہے. گرلز ہائی اسکول میں کرنلوں کی مداخلت ہے. میرے گاؤں کا گرلز اسکول ہے, اس میں بھی کرنل مداخلت کرتے ہیں کہ ہیڈ ہمارا لگے گا. تو میں نمائندہ میں ہوں, آپ تو چوکیدار ہیں, آپ تو سرونٹ ہیں, آپ کے کہنے پہ لگے گا, میرے نمائندے کے کہنے پہ لگے گا. میں نام لیتا ہوں, گوادر میں 2 کرنل ہیں, میں اس کا نام بھی لوں گا آج آپ کے سامنے. پوری پاکستان, یہ ہر ایم پی اے کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ آج بریگیڈیئر اور کرنل بلوچستان کے فیصلے کرتے ہیں. امن تو رہا, امن دے نہیں سکے, ہمیں محفوظ نہیں کر سکے. 80 ارب روپے کھا جاتے ہیں, پھر بھی ہم مر رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے نوجوان مر رہے ہیں, ہم تڑپ رہے ہیں. امن دینے سے تو رہے, ایجوکیشن سنبھالنے لگے, ہیلتھ سنبھالنے لگے, انتظامیہ سنبھالنے لگے, سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, انتظامیہ میں مداخلت کرتے ہیں. یہ کرنا اب تک ہوش نہیں آیا کہ بلوچستان جل رہا ہے. بھائی بلوچستان کے نوجوان مر رہے ہیں یا لوگ مر رہے ہیں, امن دینے سے تو آپ رہے, لیکن آپ ہمارے ایجوکیشن میں مداخلت کرتے ہیں. 2 کرنل ہیں, ایک کا نام ہے کرنل عمران, ایک کا کرنل کا کرنل عمیر. کرنل عمیر چاہتا ہے, اور پاک آرمی کا کرنل چاہتا ہے سربندر گوادر جو مولانا ایم پی ہدایت الرحمان کا گاؤں کا ہے, اس کا ہیڈ ماسٹر کرنل عمران کا لگے. اور ہمارے بچیوں کے اسکول میں جا کر کے مداخلت, میں پوچھتا ہوں کرنل عمران سے, کور کمانڈر سے, کہ ہم تو اتنے بے غیرت نہیں ہوئے کہ ایک کرنل عمیر میرے بچیوں کے اسکول میں مداخلت کرے. میں اس کو برداشت کروں گا, میں اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کروں گا, میں مزاحمت نہیں کروں گا, مخالفت نہیں کروں گا. کرنل عمیر اور کرنل عمران کا کیا کام ہے میرے گھر اسکول میں مداخلت